السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن نے اپنی تحریک میں جو پہلی ڈیڈ لائن دی تھی وہ ختم ہو جائے گی ابھی کچھ دیر بعد، رات 12 بجے بعد وہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ 31 جنوری تک وزیر اعظم صاحب کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں، ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک کو دوسرے اور سنگین یا فیصلہ کن مرحلے میں لے جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ ظاہر ہے نہیں آنا تھا، نہیں آیا، اور باقی تھوڑا ٹائم رہا ہے تو ظاہر ہے استعفیٰ نہیں آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کو دی گئی ڈیڈ لائن کے آخری دن آج وہ حکومت جو ہے، وزراء جو ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میں نے کچھ وزراء کے، اسد عمر اور دیگر کے ٹویٹس دیکھے، فواد چودھری کے اور دیگر کے، جس میں وہ شیدی بادشاہ ہم بھوجی، وہ کیا ہوتا ہے جو لیوا ڈانس ہوتا ہے، اس طرح مجھے وہ جو ٹویٹ ہے نا، اس میں وہ جو نظر آیا، وہ ایک سندھی میں ہمارے یہاں وہ جو یہ ہیں سیاہ فام ہمارے جو شہری افریکنس شیدی کہتے ہیں ہم ان کو، تو بڑا خوبصورت ایک ان کا کلچرل ایک ٹریڈیشنل ڈانس ہوتا ہے، تو اس کو ہمبوشی کہتے ہیں، ڈانس کہتے ہیں، وہ ناچتے ہیں نا، تو وہ جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شیدی بادشاہ ہمبوچا۔ تو وہ مجھے لگا کہ یہ بس اسی طرح ڈانسنگ میں مصروف ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں حکومت کے وزراء، کیونکہ ظاہر ڈیڈ لائن پوری ہو گئی، اور شاید ان کی خوشی سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کو تو انتظار نہیں تھا، حکومت کو شاید شک تھا وزراء کو کہ کہیں ہمارے وزیر اعظم استعفیٰ ہی نہ دے دیں، کیونکہ 31 جنوری تک اپوزیشن نے استعفے نہیں دینے تھے۔ اپوزیشن کی ڈیڈ لائن تھی وزیر اعظم کو کہ آپ 31 جنوری تک استعفے دیں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر لانگ مارچ ہوگا یا کوئی اور اپوزیشن اپنی تحریک کسی اور مرحلے میں داخل کرے گی۔ تو اس مرحلے پہ حکومت کا خوش ہونا یا وزراء کا خوش ہونا، تو مطلب یہی میں نکال سکتا ہوں کہ جناب ان کو شک تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب پریشر میں آ کے استعفیٰ نہ دے دیں۔ بہرحال اب استعفیٰ نہیں آیا، اب اپوزیشن کے اگلے کارڈز ہیں کہ اپوزیشن اب آئندہ حکمت عملی اپوزیشن کی کیا ہوگی۔ 4 فروری کو اپوزیشن کا اجلاس ہے، اور یہی اعلان کیا ہوا تھا اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے، کہ اگر 31 جنوری تک استعفے نہیں آئے تو اس سے پہلے ہم اپنے ارکان سے استعفے لے کے رکھ لیں گے اپنے پاس، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کا ہم فروری کے پہلے ہفتے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ لانگ مارچ کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ اب لانگ مارچ، تحریک عدم اعتماد، یا پھر اپوزیشن کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے استعفے، اب یہ سارا اپوزیشن کے کارڈز پہ، لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو 11 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، اس سے پہلے نہ لانگ مارچ ہوگا اور نہ استعفے آئیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اب اس تحریک جو ہے سینٹ کے انتخابات سے پہلے ایک تجویز ہے جس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی ابھی تک میرے ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کے اندر سے، کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آتا ہے، اس پہ اصولی فیصلہ ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، تو پھر ایک ایسے مرحلے پہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے جب عمران خان صاحب کی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور اپوزیشن سینٹ کے انتخابات بھی عمران خان حکومت سے چھین لے، یعنی میجورٹی لے لے۔ اب یہ ایک تجویز ہے کہ وہ اس دوران، سینٹ کے انتخابات کے دوران، یعنی 11 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہیں تو اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے، اور اس کا اجلاس تاکہ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہو، اور اسی دوران اپوزیشن واردات ڈال لے بیسیکلی۔ تو بہرحال اس پر یہ ہے کہ شاید اس کو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، وہ ویسے بھی ابھی تک تحریک عدم اعتماد پر اتفاق نہیں ہے، گو کہ مسلم لیگ نون جو پہلے ماننے کو تیار نہیں تھی اب بات کرنے کو اس پر تیار ہے، مگر ابھی اتفاق ہونا ہے 4 فروری کے اجلاس میں۔ آصف زرداری صاحب اپنے کارڈ شو کرتے ہیں، نہیں کرتے، مگر یہ بریف کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے، تو وہ 4 فروری کے اجلاس میں چیزیں سامنے آئیں گی، رکھی جائیں گی آصف زرداری صاحب کی جانب سے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہوگا، اور لانگ مارچ کے لیے جو تجویز ہے، جو ایک آدھ بار پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں، کہ وہ تجویز یہ ہے کہ لانگ مارچ ایک شہر سے نہیں نکلے گا، لانگ مارچ جو ہوں گے وہ 4 صوبوں سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے تجویز ہوگی کہ وہ کراچی سے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے پنجاب کی طرف بڑھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہوگی کہ وہ کوئٹہ سے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے سندھ کی طرف بڑھیں۔
اور پھر یہ دونوں سکھر میں یا پھر کمو شہید، وہ جو سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے، یہ دونوں لانگ مارچ وہاں پہ اکٹھے ہوں اور پھر وہ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھتے ہوئے وہ آئیں لاہور کی طرف، اور لاہور سے مریم نواز جو ہیں، اور راستے میں بیچ میں یوسف رضا گیلانی، مسلم لیگ نون، دیگر جماعتیں ساری لانگ مارچ کے ساتھ جڑ جائیں جو مولانا صاحب اور بلاول صاحب کا آئے، اور پھر لاہور سے مریم نواز اس لانگ مارچ کو جوائن کریں، اور جب یہ لانگ مارچ آگے کہیں جائے تو قریب پہنچے تو پھر پشاور سے عوامی نیشنل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی وہ جوائنٹلی، لیکن وہاں کو لیڈ اس کو عوامی نیشنل پارٹی کرے، تو پشاور سے عوامی نیشنل پارٹی آئے اور یہ سارے آ کے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں، یعنی یہ کوئی 5 7 8 دن کی گیم ہو، یا جب سے کراچی سے لانگ مارچ چلے گا تو ظاہر ہے وہ 100-150 کلومیٹر روزانہ کی رفتار سے وہ ٹریول کرے، اور وہ چلتا آئے، ہر شہر میں خطابات ہوں اور ہر شہر میں ایک مجمع اکٹھا ہو اور ہر شہر سے آگے بڑھیں، یہ ایک پورا 10-15 دن کی کا ایک شو ہو جو چلے۔ اب یہ اپوزیشن کی ایک تجویز ہے جس پر بھی پی ڈی ایم کے 4 فروری کے اجلاس میں ڈسکس ہوگا۔ اب 2 چیزیں، تحریک عدم اعتماد والی میں نے بات پہلے بتا دی، اب ہے استعفوں کا معاملہ۔ تحریک عدم اعتماد ظاہر ہے اس پر ابھی حتمی فیصلہ لگ نہیں رہا، اس اجلاس میں ہوگا، آصف زرداری صاحب چیزیں سامنے رکھیں گے، اور دوسرا ہوگا استعفوں کا معاملہ۔ تو استعفوں والا معاملہ جو ہے، اپوزیشن کے استعفوں والا معاملہ، وہ جو پہلے لگ رہا تھا، پہلے بتایا گیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش بھی تھی کہ وہ ہوگا پہلے، یعنی جو تحریک کا جو مرحلہ تھا جو لاہور کے جلسے 13 دسمبر کو ختم ہوا تھا، اس کے بعد استعفوں کا آپشن ہو، تو وہ اب چلا جائے گا بالکل آخر میں، یعنی اگر تحریک عدم اعتماد اور استعفے، ان دونوں میں سے اپوزیشن کو ایک کی چوائس کرنی پڑے گی کہ پہلے کون سا استعمال کرنا ہے، اور زیادہ چانس یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہلے ہو، کیونکہ اب جو ٹون ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی، وہ بتا رہی ہے کہ معاملات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو کچھ عرصے پہلے تک یہ بات کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ فوج نام لے کر وہ کہتے تھے کہ جناب وہ ذمہ دار ہے عمران خان کی حکومت کی ایک ایک ناکامی کی، اور ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے، یعنی پولیٹیکل بات ہو رہی کہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کے ساتھ تو مذاکرات ہی نہیں ہوں گے۔ اب نواز شریف صاحب نے تو نام لینا بند کر دیے، مولانا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اب سب کے سامنے آ گئی ہے، اس کے کوئی زیادہ معنی نہیں نکل رہے، وہ سیدھی صاف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جنگ تو ہماری حکومت کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ہماری اپنی ہے، اس کے ساتھ گلہ ہے۔ یعنی جو دوریاں تھیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ اب قربتوں میں بدل رہی ہیں، جب یہ قربتوں میں بدل رہی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے وہ ہی جو ہے وہ آپشن ہوگا اپوزیشن کے پاس، پی ڈی ایم کے پاس، کیونکہ وہاں سے کہیں سے کوئی آسرا ملا ہے، اور وہ جو پرویز خٹک صاحب کی زبان ہے اور چودھری برادران صاحب کی کوششیں ہیں، اور دوسرے اتحادیوں کے جو عمران خان صاحب کے ساتھ نخرے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے وہ زیادہ امکان ہے کہ اب اپوزیشن لانگ مارچ اور پھر تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ کے لیے اپنا پریشر ڈیولپ کرے گی اپوزیشن۔ اور ویسے بھی ایک چیز جو مسلسل ہمارے تک آتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے، قومی اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے۔ اس کے پیچھے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ جس طرح کی ہنگ پارلیمنٹ ہے، وہ ہنگ پارلیمنٹ ظاہر ہے اس میں جو بھی حکومت ہوگی وہ کمزور حکومت ہوگی، تو اس سے اپنی شرائط اپنی چیزیں منوانا آسان ہوگا، ایک چیز تو یہ سامنے آ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کو وقت پورا کرنے کی جو روایت نہیں تھی وہ آصف زرداری صاحب نے ڈالی، میاں نواز شریف صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا، تو اب وہ کنٹینیو رہنی چاہیے۔ حکومت آصف زرداری صاحب کی بھی یعنی وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور گیلانی صاحب نے پورا نہیں کیا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا تھا، دونوں کی حکومتوں میں 2 وزرائے اعظم آئے، لیکن اسمبلیوں نے وقت اپنا پورا کیا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ اسمبلیاں اپنی وقت پورا کریں۔ تو اس معاملے پہ آ کے اب یہ چیزیں سامنے آتی رہیں کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ آپ بے شک حکومت کے ساتھ جو نبڑنا ہے نبڑ لیں، نئے انتخابات کی بات نہ کریں۔
تو اب وہ جو چیزیں جو لہجے نرم ہوئے ہیں، اور وہ خاص طور پر وہ ایک پریس کانفرنس جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوتا ہوں، چائے پانی والی پریس کانفرنس، تو اس کے بعد جو لہجے نرم ہوئے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ جو سی بی ایم سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ اعتماد کی بحالی کے جو اقدامات تھے وہ لگتا ہے کہ کام کر رہے ہیں۔ تو حکومت کے وزراء نہ جانے کیوں یہ سمجھ رہے تھے کہ 31 دسمبر کو یعنی آج ان کے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے، اور استعفیٰ نہیں آیا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ حالانکہ پرویز خٹک کی زبان جو ہے وہ اسد عمر اور فواد چودھری صاحب کے ٹویٹس کے برعکس کچھ کہہ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔